نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة پارہ نمبر 13 سورہ یوسف رکوع نمبر 8 آیات نمبر 67 اور 68 وقال یا بنی، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہو، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا، میں نہیں ہٹا سکتا، عنکم تم سے، من اللہ اللہ کے قضا، من شیء کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ ہی کا ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب داخل ہوئے جہاں سے امرہم حکم دیا تھا انہیں، ابوہم ان کے باپ نے، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، کہ وہ نہیں بچا سکتا تھا، عنہم ان سے، من اللہ اللہ کے تقدیر، من شیء کوئی چیز، الا حاجتاً فی نفس یعقوب، مگر ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها جسے اس نے پورا کیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور وہ بے شک صاحب علم تھے، لما علمناہ، اس کا جو ہم نے سکھایا تھا اس کو، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ گزارش یہ ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو دوسرے سفر میں مصر لے جا رہے تھے، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص وصیت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہو، بلکہ علیحدہ علیحدہ مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ اور اس وصیت کا اندیشہ یہ تھا کہ برادران یوسف ماشاءاللہ نوجوان تھے، صحت مند تھے، قد اور تھے، صاحب جمال تھے، صاحب وجاہت تھے، اور جب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سب آپس میں
بھائی ہے اور ایک باپ کی اولاد ہے تو نظر بد لگنے کا اندیشہ تھا اور حسد کا خطرہ تھا، اور حسد تو بہت خطرناک شیطانی عمل ہے، بلکہ کائنات عالم میں تو سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا ہے وہ حسد ہے، کہ ابلیس نے اسی اساس اور بنیاد پر حسد کی کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور مجھے کیوں نہیں بنایا۔ قابیل نے اپنے بھائی ابیل کو حسد کی بنیاد پر قتل کیا تھا۔ یہودی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسدا من عند انفسہم برحق نبی آخر الزمان پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔ جو جادو کیا جاتا ہے وہ بھی حسد کی بنیاد پر، ومن شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو ایک باپ کی حیثیت سے یہ وصیت کی، اور یہ وصیت پہلی مرتبہ نہیں تھی، پہلے بھی یہ وصیت فرماتے تھے، لیکن اس مرتبہ اسی لیے تاکید کی کہ مصر کی طرف آپ لوگوں کا اجتماعی شکل میں ایک سفر ہے۔ پہلے تو آپ لوگوں کو لوگ نہیں جانتے تھے، عدم تعارف کے باوجود جو پہلے سفر تھے وہ بھی عزیز مصر نے آپ کا بہت زیادہ اکرام کیا، احترام سے پیش آئے، اور اس دفعہ تو لوگ پہچان چکے ہیں کہ یہ کنعان سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے جو آ رہے ہیں، اور پھر بنیامین کا ساتھ ہونا کچھ زیادہ توجہ کے باعث بن سکتے تھے۔ بہرحال ظاہر ہے نظر حق ہے، العین حق، نظر حق ہے اور نظر کا اثر بھی حق ہے۔ کسی جانور کو تکلیف ہونا یا نقصان پہنچانا یہ ظاہر ہے کہ نظر کی بنیاد پر یہ کوئی جاہلانہ یا کوئی خیالات توہمات نہیں ہے، نظر تو لگ جاتی ہے اور نظر حق ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اون کو ہانڈے میں وہ داخل کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی من کل عین لامہ میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے۔ اور مسلمانی والی بات تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کو دوسرا شخص یا دوسرے شخص کی جان مال اولاد میں کوئی قابل تعجب بات نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ بارک اللہ پڑھا کرے، برکت کی دعائیں دے۔ بعض روایت میں ہے ماشاء اللہ پڑھا کرے، ماشاء اللہ لا حول ولا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس سے بھی نظر بد کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف نظر بد اور دوسرے طرف حسد کے اندیشے سے اولاد کو بچنے سے یہ اولاد کو وصیت کی کہ سب مل جل کر ایک دروازے سے داخل نہ ہو، باقی تو اللہ کی مرضی ہے، تقدیر الہی کے سامنے سب کچھ بے بس ہے، اور تمام تدابیر جو ہے الٹ ہو سکتی ہے، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو نظر بد یا حسد سے بچنے کی تدبیر بتلائی ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کی مشیت اور ارادہ کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میرے تدبیر پر اعتماد مت کرو، بلکہ اللہ ہی پر اعتماد کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے
جس حقیقت کا اظہار فرمایا، اتفاقاً کچھ ہوا بھی ایسے کہ بنیامین کے واپس لانے میں سارے تدبیریں جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ بہرحال برادران یوسف ارض مصر میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، اور اس میں تو باپ کی تابعداری بھی تھی، باپ کی وصیت بھی پوری ہوئی، اگرچہ اللہ کی تدبیر کے سامنے، اللہ کی تقدیر کے سامنے انسانوں کی تدبیر جو ہے وہ ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تدبیر کند بندہ تقدیر زنت خندہ، انسان تدبیر کرتا ہے، تقدیر ہنستا ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کی جو پدری شفقت تھی، محبت تھی، اور اس کا جو تقاضا تھا وہ برادران یوسف نے یقیناً پورا کیا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یعنی یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ علم وہابی اور علم لدنی عطا فرمایا تھا، اس لیے ظاہر طور پر تدبیر تو کر لی، اور وہ تدبیر کر لی جو شرعاً مشروع بھی تھی اور محمود بھی تھی، لیکن اس تدبیر پر نہ یعقوب علیہ السلام کو بھروسہ تھا اور نہ اولاد کو اس تدبیر پر کوئی بھروسہ کی تلقین کی۔ بھروسہ اور اعتماد تو صرف اور صرف اللہ ہی پر کرنے کا حکم ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں عجیب قسم کے شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کے بارے میں بھی، علماء صلحاء اتقیاء صوفیاء کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں عجیب۔ اب یہاں پر بعض مستشرقین شبہ کرتے ہیں کہ یہ تدبیر اور اسباب اختیار کرنا ایک پیغمبر کی شایع نشان نہیں ہے، تو یہ ایک جہالت ہے، ایک ضلالت ہے، ایک سفاہت ہے، بیوقوفی ہے، اور اسی بنیاد پر اس طرح شبہات کیا جاتا ہے کہ اسباب اختیار دیکھو بھائی، اسباب اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، لیکن اسباب یا تدابیر پر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد صرف اور صرف اللہ ہی پر کرنا چاہیے، اعتقاد صرف اللہ پر رکھنا چاہیے، اور پھر مذکورہ اہل علم سے، مذکورہ آیتوں سے علماء کرام نے چند اہم ضروری مسائل بھی مستنبط کی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نظر بد حق ہے، اور نظر بد کا لگ جانا بھی حق ہے، اور نظر بد سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا کوئی خلاف شرع نہیں ہے، بلکہ ایک مشروع فعل ہے، محمود فعل ہے، جیسا کہ مضر خوراک اور مضر کاموں سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا ایک مشروع عمل ہے، اور مضر اثار سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر مادی تدابیر اختیار کرنا نہ توکل کے خلاف ہے اور نہ انبیاء علیہم السلام کے شان کے خلاف ہے۔ نیز جب کسی شخص کو دوسرے شخص کے بارے میں کسی تکلیف کے پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ اس کو آگاہ کرے، تدبیر بھی بتلا دے، کہ جیسا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب کسی کی نعمت پر، خوشی، کامیابی پر، کامرانی پر، اولاد پر، مال پر تعجب ہو جائے اور پھر نظر بد کا خطرہ ہو تو آپ ضرور بارک اللہ کہہ دیجئے، ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے۔ باقی مسلمان کا اصل اعتقاد اور بھروسہ جو ہے وہ صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے، اور یہی مسلمان کی شان ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔